اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عقل عزیز سولہ پیاں خطیب حضرت مولانا قاضی شبیر احمد صاحب عثمانی، ہم انہیں اپنے جملہ احباب کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ وہ صرف اسی تقریب کے لیے تشریف لائے ہیں، شام کو ان کی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں، اس کے بعد نکاح ہوگا، پھر نسل بندی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی شبیر احمد عثمانی صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء بدر الدجى خير الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صدر احترام حضرات اور ہمارے کرام، معزز سامعین کرام، ارباب المدانش، آج ہم اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ صدیقیہ کے سالانہ پروگرام میں جمع ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس چمن کی بہاروں کے امین، یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ یہاں کے اساتذہ اور معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج ہمارے سامنے یہ منظر ہے کہ جو قابل رشک منظر ہے کہ وہ حضرات طلباء کرام جنہوں نے
یہاں پر اول سے آخر تک پڑھا اور آج صحیح بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے، اور وہ طلباء اور وہ طالبات جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہے۔ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس چمن کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور میرے لیے تو یہ انتہائی یعنی خوشی اور مسرت کا موقع اور مقام ہے کہ کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے پورے پاکستان میں، لیکن میں ایک پہلا یہ ادارہ دیکھ رہا ہوں جہاں اسی محلے کے اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کے حفاظ جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا نظر آئے مجھے کہ یہ سب یہاں ہی کے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اس ادارے کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہ جامعہ صدیقیہ جب میں اس کی ابتدا کی طرف جاتا ہوں، اصل کی طرف جاتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے وہ ادارہ جو دنیا میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے 4 آدمی یہاں آئے، پھر 34 کے قریب طلباء کرام ہوئے، اور وہاں کے معلم اور استاد کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں طلباء میں آپ کو ابو بکر صدیق جیسا شاگرد نظر آئے گا، وہاں کے طلباء میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جیسے شاگرد نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح جب اس کے بعد دوسرے ادارے کی بنیاد رکھی جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی آقا کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرنے والے طلباء میں مجھے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، فقہ کے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، زہد اور تقوی کے امام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح امانت کے امام مجھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ میں ان 2 اداروں کے 2 گمنام طالب علموں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 گمنام طالب علم تھے، لیکن اللہ نے عزت کتنی عطا کی، عظمت کتنی عطا کی اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے، قرآنی علوم سے جڑنے سے، قرآنی تعلیمات کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر اللہ نے کیا مقام دیا ان 2 طالب علموں کا۔ ایک صفہ کا طالب علم ہے، ایک دار ارقم کا طالب علم ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک شخص رہتا تھا تاجر، جس کا نام سعید بن جبیر تھا، یہودی تھا۔ وہ تجارت کے لیے شام گیا، شام سے سامان لے کر آیا، ایک غلام بک رہا تھا جس کا نام سالم تھا، اس غلام کو بھی خریدا، خرید کر مدینہ منورہ آ گیا، سارا سامان بک گیا، غلام کو کوئی نہیں خرید رہا، وہ کالے رنگ کا بھی تھا، کمزور تھا، غلام تھا۔ کہنے لگا غلام کو سعید بن جبیر کہ تم یہاں پر چوک میں کھڑے رہو، آواز دو مجھے کوئی خریدے تاکہ تم بک جاؤ، پھر میں جاؤں، تمہاری وجہ سے میں رکا ہوا ہوں۔ وہ سالم پورا دن مدینہ کے چوک میں کھڑا رہتا، کوئی نہیں خریدتا، ہر گزرنے والا دیکھ کر اس پر افسوس کرتا، لیکن خریدتا کوئی نہیں تھا، پسینہ اس کے پاؤں سے گزر جاتا۔ یہ کیفیت دیکھی وہاں مدینہ میں ایک عورت سبیدہ نامی رہتی تھی، اس خاتون نے اس غلام کو خرید لیا، اپنے پاس رکھا۔ مکہ مکرمہ سے ایک تاجر آیا، اس کا نام ابو حذیفہ تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے سبیدہ نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد
واپس مکہ جانے لگے، وہ خاتون بھی ساتھ چلی، یہ غلام بھی ساتھ چلا، مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے وہ پرتپاک انداز سے استقبال نہیں کیا تو یہ کہنے لگا کیا ہو گیا، آپ اس طرح پرتپاک انداز سے آپ نے میرا استقبال نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، اب میری اور تیری دوستی نہیں ہے، تو کفر میں ہے، میں اسلام میں ہوں، ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو اچھے راستے پر لے جائے۔ یہ کہنے لگا اچھا پھر میں بھی ایمان لاتا ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ حضرت عثمان ابو حذیفہ کو لے کر آقا کے قدموں میں چلے گئے، آقا کی خدمت میں پیش کیا، کلمہ پڑھا، ابو حذیفہ نے مسلمان ہو گیا، رضی اللہ عنہ کا مصداق بن گیا۔ اب یہ رہنے لگی، کچھ دنوں کے بعد ان کی اہلیہ سبیتہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک دن میرے محبوب غلام کی آزادی کے بارے میں فضائل بیان فرما رہی تھی، اس خاتون نے سنا، اس نے آ کر سالم کو آزاد کر دیا۔ سالم رونے لگا، مجھے کیوں آزاد کرتے ہو، میرا کوئی نہیں۔ ابو حذیفہ نے کہا جا تو میرا آزاد کردہ غلام ہے، مولا ابی حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج وہ ابو حذیفہ بھی اور اس کا آزاد کردہ غلام بھی میرے آقا کی درسگاہ میں، جہاں آقا معلم ہے، شاگرد آقا ہے اور شاگرد اس کا غلام بھی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اس درسگاہ میں چلے گئے جہاں ابو بکر صدیق طالب علم ہے، عمر فاروق طالب علم ہے، عثمان ذو النورین طالب علم ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ طالب علم ہے۔ ایک طلباء کی صف میں ایک اور طالب علم کا اضافہ ہو گیا جو سالم کے نام سے مشہور تھا، قرآن پڑھنے لگا، قاری قرآن بن گیا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے، سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے۔ وہ سالم قرآن پڑھتا رہا، قرآن کا بہترین قاری بنا جس کو دنیا پہلے نہیں جانتی تھی۔ آج مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، ان میں حضرت عمر جیسی شخصیت بھی ہے۔ سالم آزاد کردہ غلام بھی آ گیا، پہنچے آ کر قبا میں، نمازیں کون پڑھائے گا، مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ سب نے کہا سالم ہمارا امام بنے گا، سالم مصلی پہ کھڑا ہوگا، سالم نماز پڑھایا کرے گا۔ آج یہ اعزاز اس سالم کو ملا کہ سالم مصلی پہ کھڑا ہے، جب تکبیر تحریمہ جب تک سالم نہیں کہے گا، عمر جیسا شخص بھی تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتا۔ سالم رکوع میں جائے گا، عمر بھی رکوع میں جائے گا، سالم سجدے میں جائے گا، عمر بھی جائے گا۔ یہودی دیکھ کر کہنے لگے ہماری آنکھیں یقین نہیں کرتی، ہمارے دل تسلیم نہیں کرتے۔ وہ شخص کل تک مدینہ کے چوک میں کھڑا ہو کر کہتا تھا مجھے خریدو، مجھے خریدو، کوئی خریدتا نہیں تھا، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا۔ آج یہ عزت، یہ عظمت کیسے مل گئی کہ مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے عمر جیسا شخص کھڑا ہے، وہ شخص جو قار مذلت سے اٹھا اور بام عروج پا گیا، وہ سریا کے ستارے سے اونچا چلا گیا۔ یہ عزت عظمت کہاں سے مل گئی میرے بھائی؟ یہ عزت عظمت ملی قرآن کریم کی برکت سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں دیتے ہیں۔ وہ سالم جسے کوئی خریدنا نہیں چاہتا تھا، آج وہ عزت اور عظمت پا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی ہو گئے اور فرمانے لگے کاش آج سالم ہوتا، کاش آج سالم ہوتا، کاش آج سالم ہوتا۔ کسی نے پوچھا عمر پھر کیا ہوتا؟ کہا میں آج خلافت کے لیے سالم کا نام پیش کرتا کہ اس کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا جائے، اس لیے کہ کل جب آقا کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہوتا، میرا رب مجھ سے سوال کرتا بتا عمر پیچھے کس کو چھوڑ کر آیا؟ میں کہتا سالم کو چھوڑ کر آیا۔ کہا عمر تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا میں نے اپنے محبوب کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں
کئی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ نے صالح کے دل کو حضور کی محبت شدیدہ، اللہ کی محبت شدیدہ سے بھر کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا عظیم ایک گمنام طالب علم تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ صفا کے مدرسے کے بھی بڑے بڑے طلباء ہیں، لیکن میں ایک گمنام طالب علم کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ نوجوان ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باپ نہیں، یتیم ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، چچا بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کا تذکرہ ہوا، ماں بھی کافرہ، چچا بھی کافر، آقا کا تذکرہ ہوا، اس کا چہرہ چمک اٹھا، وہ سمجھ گئے لگ یوں رہا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ پوچھا عبداللہ کیا تو حضور پہ ایمان لا چکا ہے؟ کہا ہاں، مومن اپنے ایمان کو چھپایا نہیں کرتا، کہا ایمان لے آیا ہوں۔ چچا کہتا ہے پھر تمہیں میرا گھر چھوڑنا ہوگا، یہاں سے جانا ہوگا، کھاتے ہمارا ہو، تذکرہ ان کا ہے، ہمارے گھر سے نکلنا ہوگا۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، اٹھ کر جانے لگے، گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں، چچا آواز دیتا ہے رک جاؤ، رکے، چچا کہتا ہے یہ لباس جو تو نے پہنا ہے یہ لباس اتار کر جانا ہوگا، لباس ہمارا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہہ دو، یوں کہہ دیا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لباس اتارا، جانے لگے۔ ماں نے دیکھا بیٹے کا لباس اتر چکا، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہے، ماں کا دل بھرایا، میرے بیٹے رک جاؤ، رکا، اپنا دوپٹہ اپنی چادر اتار کر پھینک دی، یہ چادر اوڑھ کر جاؤ، اس طرح باہر نہ جانا۔ اس نے چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ازار کے طور پر، دوسرا ٹکڑا ردا کے طور پر استعمال کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچے، میرے آقا باہر آئے حجرہ سے، دیکھا کہ عبداللہ کیا بات ہے، آگے؟ ہاں یا رسول اللہ آ گیا، سب کچھ لٹا کر آ گیا، لباس بھی اتر گیا، بتا عبداللہ ایمان بچا کر آیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایمان بچا کر آیا ہوں۔ کہا جب ایمان بچا آیا سب کچھ بچا کر آ گیا ہے، کہا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ نہیں ذوالبجدین تیرے نام کے ساتھ ہوگا۔ دنیا عبداللہ ذوالبجدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ شہادت دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ تجھے ماں نے گھر سے نکال دیا، چچا نے گھر سے نکال دیا، جاؤ صفا کے مدرسے میں داخلہ لے لو، صفا کے مدرسے میں طالب علم بن جاؤ، علم کے حصول کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ صفا کے مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک دن میرے آقا سفر پہ چلے، عبداللہ آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک مقام پر پہنچے، رات کا وقت ہے، پڑاؤ ڈالا، حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ میرے آقا کو پتا چلا کہ آج عبداللہ بیمار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عبداللہ کی عیادت کے لیے گئے، عبداللہ کا سر اپنی گود میں میرے آقا نے رکھ دیا۔ واہ عبداللہ تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تجھے چچے نے گھر سے نکالا، تجھے ماں نے گھر سے نکالا، آج تیرا سر میرے مصطفیٰ کی گود میں ہے۔ ایک وقت تھا میرے مصطفیٰ کا سر ابو بکر کی گود میں تھا، آج عبداللہ تیری گود ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ عبداللہ تیری نظریں جو ماں کے چہرے پہ پڑتی تھی، چچا کے چہرے پہ پڑتی تھی، آج تجھے گھر سے نکالا، رب نے تیری نظریں اس چہرے پہ ڈال دی ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ والضحیٰ میرے محبوب تیرے رخ زیبا کی قسم جس کے سامنے سورج بھی سواری نظر آتا ہے، ان زلفوں پہ نظر پڑی ہے جن کی قسم رب نے قرآن میں کھائی۔ واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری کی سیاہی کی مستی کی قسم جس کے سامنے رات کی تاریکی بھی سواری نظر آتی ہے۔ عبداللہ تیری قسمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ تیرے چہرے پہ تیری ماں کی نظریں پڑتی، چچا کی نظریں پڑتی، آج میرے رب نے تیرے چہرے پہ مصطفیٰ کی نگاہیں ڈال دی جو ابو بکر کے چہرے پہ پڑی، صدیق بنا، عمر کے چہرے پہ پڑی، فاروق بنا، عثمان کے چہرے پہ پڑی، ذوالنورین بنا، علی کے چہرے پہ پڑی، اسد اللہ بنا۔ تو کتنا عظمت والا ہے۔ میرے آقا نے عبداللہ کی عیادت کی، واپس چلے گئے، صبح ہوئی، پتہ چلا عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا نے اپنا کرتا دیا یا اپنی کملی دی کہ اس میں عبداللہ کو کفن دے دو۔ میں کہا کرتا ہوں طلباء کی کتنی بڑی عظمت ہے،
عبداللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے دین کے لیے سب کچھ کو لٹایا، رب تیرا لباس اترا، رب نے وہ لباس تجھے دیا جس کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں۔ میرے آقا کا کرتا تجھے ملا، تو لباس ملا، کفن بنا پہنا دیا، کہا تیاری کرو نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارنے کی بات آئی، میں محمد خود قبر میں اتاروں گا، میرے آقا قبر میں گئے، کہا عبداللہ کی لاش پکڑواؤ، عبداللہ ذوالفجرین کی لاش پکڑوائی گئی، میرے آقا نے قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، عمر جیسا شخص کہتا تھا کہ اس جملے نے مجھے لرزا دیا، مجھے تڑپا دیا، میں نے تمنا کی کاش کہ یہ میری میت ہوتی اور میرے آقا میرے لیے یہ جملہ کہتے۔ صحابہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اے عمر، وہ کون سا جملہ تھا جس نے تجھے لرزا کے رکھ دیا، تڑپا کے رکھ دیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے، میرے محبوب نے جب اس طالب علم کو قبر میں اتارا اور ارشاد فرمایا، عرشوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے عرش والے، میں فرش پہ عبداللہ سے راضی ہوں، تو عرشوں پہ راضی ہو جا۔ یہ اعزاز ملا اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے، نبوی تعلیمات کے ساتھ جڑنے سے۔ یہ دو طالب علم میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ میرے بھائیوں، ان طلباء کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ بلندیوں والے ہیں، یہ رفتوں والے ہیں، ان کو دیکھو، دل اپنے خوش کرو، آج انہیں دیکھ کر دل خوش کرو گے، کل میدان محشر میں جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہی جس کے سینے میں قرآن ہے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط عبور کروائے گا۔ کل جب میدان محشر میں میزان عدل لگے گا، اس وقت دیکھو گے اللہ یہ نیکی کہاں سے آئی، میں نے تو یہ نہیں کی تھی۔ جواب ملے گا، میرے بندے تو اس بچے کے پروگرام میں آیا تھا جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا تھا، اس کو دیکھ کر تیرا دل خوش ہوا تھا، یہ اس کے بدلے میں تیرے نام اعمال میں نیکیاں لگی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، یہ ادارے دین کے ادارے ہیں۔ یہ آؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو، محبت کرو، پیار کرو، دیکھو رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ فرمایا ایک آواز وہ ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز گونجتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بستی سے آیا ہوا عذاب روک دو، یہاں سے میری کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ دوسری آواز جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے جاتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ فرماتے ہیں جس علاقے کا رہنے والا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، اس نے آج میری توحید کا اعلان کر دیا، شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ تیسری آواز میدان کارزار میں، میدان جہاد میں مجاہد کفر کو للکارتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جہاں کا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو۔ اور چوتھی آواز رات کو شرابی شراب پی کر عیاذ باللہ سو گیا، زانی زنا کر کے سو گیا، ڈاکو ڈاکہ مار کر سو گیا ہے، ظالم ظلم کر کے سو گیا، فیصلہ ہوا اس شرابی کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس ظالم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس زانی کو سب ہستی سے ہٹا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن رات کے آخری پہر میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں توتلی زبان سے جب وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدا بلند ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ تھا آج اس شرابی کو بھی مٹا دو، زانی کو بھی نیست و نابود کر دو، ظالم کا بھی نام نشان مٹا دو، لیکن اس بستی میں میرا قرآن پڑھا گیا، ان بچوں نے معصوم زبان سے پڑھا ہے، ان کے صدقے میں آج ظالم کو بھی چھوڑ دو، آج زانی کو بھی چھوڑ دو، شرابی کو بھی چھوڑ دو، یہ سارے ان کے صدقے میں بچ جاتے ہیں، اللہ کا آیا وہ عذاب ٹل جائے گا۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، اور آج ان سے محبت کرو گے
کل تمہیں رحمتیں ملے گی، برکتیں ملے گی۔ یہ تو ایک عمومی بات میں نے کرنی تھی۔ دوسری بات میں اپنے ان طلباء کرام سے جو آج جن کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، میدان عمل میں جائیں گے، آپ نے میدان میں جانا ہے، آپ احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہونا۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھنا۔ جب آپ آگے میدانی عمل میں نکلیں گے، میدان عمل میں آئیں گے، آپ کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، بھوک و پیاس بھی آئے گی، تکالیف بھی آئیں گی، اپنے بھی مخالفت کریں گے، بیگانے بھی مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے، تکالیف اٹھائی ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک دفعہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں مشکل ترین لمحات کوئی آئے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا حمیرہ میری زندگی کا ہر لمحہ مشکلات سے عبارت ہے، لیکن میں وہ طائف کے علاقے کو نہیں بھول سکتا ہوں جب میں انہیں گیا دعوت دینے کے لیے، میرے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، مجھ پہ پتھروں کی بارش کی، وہ باش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، سب کچھ کے باوجود میرے آقا کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے حکم دیجئے ان پہاڑیوں کو ملا دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرا مرتبہ نہیں جانتے، میرے محبوب کی ان تکالیف کے صدقے میں، برداشت کرنے کے صدقے میں آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اسی طائف کی قوم سے محمد ابن قاسم جیسا شخص باب الاسلام سے سندھ میں داخل ہوا اور آج پورے برصغیر پاک محل اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یہ اس کے صدقے میں ہے۔ اس لیے میرے آقا کی قربانیوں کو سامنے رکھنا، انشاءاللہ تکالیف بھول جاؤ گے۔ فاقے آئیں تو میرے آقا کے شیب ابی طالب کی زندگی کو سامنے رکھو، جہاں پتے کھا کھا کر گزارا کیا تھا۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ساتھ ہیں، اپنی پیاری بیٹی کو بھی فرماتے ہیں بیٹی آج یہ پتے خشک پتے انہیں پیس کر کے پھانک لو، کل تیرا رب تیرے باپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہر کچے اور پکے مکان میں کلمے کی محنت پہنچائیں گے۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں نادہ خان گوٹ کے رہائشیوں سے بھی عرض کروں گا، بڑے خوش قسمت ہو تم، آپ جاؤ بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی آپ کو جامعہ صدیقیہ کے طلباء ملیں گے، آپ جاؤ کشمیر کی وادیوں میں پہاڑوں میں بھی آپ کو قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے جامعہ صدیقیہ کے طلباء ملیں گے۔ آپ کو شاید کوئی نہ جانتا، ان طلباء کی وجہ سے آپ کا نام ان سنگلاخوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ جب پڑھ کر آتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ مولانا صاحب کہاں پڑھ کر آئے؟ یہ تو جامعہ صدیقیہ کا فاضل ہے، جامعہ صدیقیہ سے پڑھ کر آیا، وہاں کا فارغ ہے۔ جب وہاں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ آپ کے بھی نام لیتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہو آپ لوگ، آپ کے تذکرے وہاں۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا ان علماء کرام سے آپ پر تکالیف آئیں گی، برداشت کرنا ہوگا، ہر باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تکالیف آئیں گی لیکن اس کو برداشت کرنا ہے۔ میرے سامنے میرے اکابر کی زندگی ہے، میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کر یہ کون ہے؟ ابوالکلام آزاد عدالت میں جج کے سامنے ہے، جج کہتا ہے مسٹر ابوالکلام، ابوالکلام خاموش ہے، دوبارہ کہتا ہے مسٹر ابوالکلام، ابوالکلام خاموش ہے، پھر کہا ابوالکلام نے کہا میرا نام ابوالکلام نہیں ہے، میری ماں نے جو میرا نام رکھا ہے بولو۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محی الدین ہے۔ کہا مسٹر محی الدین؟ کہا یس، بولو کیا ہے؟ کہا بتاؤ تمہارا کیا پیشہ ہے؟ پیشہ کیا ہے؟ میرے بھائی ذرا غور کرنا، ابوالکلام نے کیا کہا؟ مسٹر جسٹس اگر تیرے قلم میں لکھنے کی طاقت ہے تو لکھ لے آج محی الدین ابوالکلام کا پیشہ انگریز کی بغاوت ہے۔ یہ میرا پیشہ ہے۔ عدالت کے چوراہے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ان اکابر کا بھی تذکرہ ہو جنہوں نے میرے محبوب سے محبت کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا۔ یہ کون ہے؟
مولانا حسین احمد مدنی 18 سال تک روزہ رسول پر درس حدیث دیتے رہے اور یوں کہتے آج آپ کا شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان پڑھاتے ہوئے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طالب علم عبارت پڑھتے ہوئے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں لیکن حسین احمد مدنی وہ تھا جو کہتا تھا قال صاحب ھذا القبر، اس روزے والے نے یوں کہا ہے، یوں اس طرح کہتے تھے. اور وہی مولانا حسین احمد مدنی کے لیے میرے آقا کا روزے کا دروازہ کھلا، اندر گئے، داڑھی کے بالوں سے جھاڑو دیا، واپس آئے، پانی میں داڑھی کے بالوں کو بھگویا، گرد و غبار گیا، پینے لگے. کہا یہ کیا کر رہے ہو، مر جاؤ گے. ظالم تیرے نزدیک اس میں موت ہے، میرے نزدیک شفا اسی میں ہے. یہ کون تھے؟ حسین احمد مدنی. جب انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مدینہ منورہ میرے آقا کے روزہ کو چھوڑ کر جب آنے لگے تو آقا کے روزے کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. اور آپ کے اسی کراچی کے خالد دینا حال میں جب مولانا حسین احمد مدنی کو بلایا گیا اور حسین احمد مدنی سے کہا گیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے برٹش آرمی میں بھرتی عام ہے، تو میرے مدنی نے کہا تھا، جج نے کہا سوچ لو، قلم کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، سزائے موت لکھ دوں گا. تو میرے مدنی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سفید کپڑا فضا میں لہرا کر کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کے برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. اور فرمانے لگے موت سے نہ ڈراؤ، مدنی جب دیوبند سے چلا تھا کفن ساتھ لے کر چلا ہے، موت سے نہیں ڈرتے. اور انہی کے استاد شیخ ولید محمود الحسن رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا حکیم اجمل کی کوٹھی پہ حضرت مدنی نے غسل دیا، رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج میرے شیخ کا راز فاش ہو رہا ہے، انگریز نے میرے شیخ کو اتنا داغا جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جس کو جلایا نہ گیا ہو کہ تم ہماری حکمرانی کو مان لو، لیکن شیخ الہند نے ان کی حکمرانی کو نہیں مانا ہے. یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، میرے نبی کی محبت میں کام کیا. یہ کون ہے؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری. پردادا تو سکھ تھا، سکھ خاندان سے تھے، لیکن میرے محبوب کی ناموس کے لیے جیل میں ہے. جیل کی سلاخ میں برف کی سلک ادھر بھی ہے، ادھر بھی برف کی سلک، درمیان میں حضرت لاہوری کو لٹایا ہوا ہے. اور جیل کا سپرڈنٹ کہتا ہے لاہوری اب بھی کہو گے قادیانی کافر ہے؟ تو میرے لاہوری نے کہا برف کی سلوں میں لٹا کر کے میرے خون کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. میں کل بھی کہتا تھا قادیانی کافر ہے، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا. یہ کون ہے؟ یہ بابا غلام غوث ہزاروی. ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، گھر میں بیمار ہے. بالاکوٹ سے اللہ ایک شخص آیا، کہتا اللہ نامی ایک آدمی ہے، اور اس آدمی نے آ کر وہاں پر قادیانیت کا پرچار کیا، مناظرے کا اعلان کیا. آپ آئے. مولانا غلام غوث ہزاروی نکلے، دوراہے میں پہنچے، آدمی آیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، رکے، کہنے لگے کاش واپس جاتا، بیٹے کو دیکھتا، ہاتھوں سے کفن پہناتا، غسل دیتا اور اس کو قبر میں اتارتا جنازہ پڑھا کر. لیکن ادھر میرے محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہے. کہ جاؤ میرے بیٹے کو دفن کر دو، کل قیامت میں ملاقات ہو جائے گی. میں محبوب کی ختم نبوت پہ کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے، یہ شیوا ہے. آپ اس میدان میں جائیں گے، اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھو گے، انشاءاللہ دیکھ لو گے کہ اللہ کیسے عزت عظمتیں دیں گے. آپ کے لیے کام کے میدان کھلے ہوئے ہیں. بس ایک ضروری شرط یہی ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اپنے اکابر پر آپ کا اعتماد ہو. اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے، اکابر کی زندگیوں کو پڑھتے ہوئے، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھتے ہوئے آپ میدان عمل میں نکلیں گے. انشاءاللہ کامیابی ہے، آپ کے قدم چومیں گی. میں آخر میں پھر اپنے برادر مکرم، اپنے محسن حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب کو
دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا حسین گلدستہ سجایا اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ ان کے صاحبزادے کا آج نکاح اور وہ بھی مسجد ہی میں ہو رہا ہے الحمدللہ. ان کا اپنا نکاح بھی تو رائے گنج میں ہوا، مسجد میں ہوا. اللہ والے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی ان کے اعمال سے نیکیاں ہی ٹپکتی نظر آتی ہے جو دوسروں کے لیے گویا ایک مثال بنتی ہے. اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزاریں. آپ سے بھی یہ درخواست کہ آپ اپنے استاد کو دیکھ کر ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں. الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو جب ان سے جڑتے جاؤ گے انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی. جو کہا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.